وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. فیصل آباد میں جامعہ اسلامیہ ہمارے جماعتی مدارس میں سے ایک نمایاں اور معروف ادارہ ہے. ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما کے بام عروج تک پہنچا دے. اس ادارہ کے مدیر اور دوسرے منتظمین کو اللہ مزید اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس ماحول میں
اور جس معاشرے میں اور جس علاقے میں امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ انتہائی ابتر معاشرہ تھا۔ ہر قسم کی بدی، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کا گناہ اس معاشرے میں موجود تھا۔ عقائد کے اعتبار سے وہ انتہائی نیک معاشرہ تھا، اور اعمال کے اعتبار سے وہ انتہائی گھٹیا معاشرہ تھا۔ عقائد کے معاملے میں میں اس معاشرے کا تعارف دو لفظوں میں کروا دیتا ہوں۔ عقائد کے لحاظ سے وہ اتنے نیک لوگ تھے کہ عبادت کرنے والوں کی تعداد کم تھی اور معبودوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے، گھر کا معبود الگ ہے اور دکان کا معبود الگ ہے۔ حتیٰ کہ برادریوں کے معبود الگ الگ۔ مجھے اب یہاں کی برادریوں کا تو پتہ نہیں، میں اپنے علاقے کی برادریوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے اے اوانا دا معبود ہے تے اساں تے ٹوانے ہاں۔ ہم اس قوم کے معبود کی پوجا کیوں کریں؟ ہمارا معبود الگ ہونا چاہیے۔ عقائد کے معاملے میں اتنے نیک لوگ ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں خیال آیا کہ معبود تو گھر بھول آئے، راستے میں عبادت کرنا پڑی تو عبادت کس کی کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا واپس چلیں، معبود اٹھا کے لائیں۔ کچھ نے کہا نہیں، اس طرح وقت ضائع ہوگا، یہ جو ہمارے پاس ستو ہے اس ستو کو گوندھ کے معبود بنا لیتے۔ انہیں ستو کو گوندا، اس کے کوئی نین نقشے خد و خال ٹانگیں ہاتھ ناک بنائے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے میں بابا ساڈا بھی خیال کری۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا تو معبود کو ہی کھول کے پی گئے۔ عقائد کے معاملے میں اتنے نیک لوگ تھے وہ
ایک پتھر کو اٹھاتے، اسے تراشتے، تراش کے اس کے نئے نقش بناتے، خد و خال بناتے، ایک مورت بناتے، مورت، صورت، شکل. اور جب وہ مورت بنا لیتے، شکل بنا لیتے، تو پھر اس کے سامنے آئزیاں کرتے، اس کی نظر و نیاز دیتے، اس کو پکارتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یقیناً یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے بڑے رشتہ دار بھی یہاں آئے ہوں گے، ان کے دوست احباب بھی آئے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہمارے ہم مسلک نہ بھی ہوں، لیکن وہ رکھ رکھاؤ میں، دوستی میں، برادری سسٹم میں آ گیا ہوں. اللہ کرے کوئی بات توحید کی ان کی سمجھ میں بھی کوشش نہ کرنا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بت پوجتے تھے، اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا ہے وہاں سے مراد بت ہوتے ہیں. عام طور پر یہ دھوکہ دیا جاتا ہے. وہ پتھر کے بت پوجتے تھے، اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا. مثلا قرآن نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو میرے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک. قرآن نے ایک جگہ پہ قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. میرے سوا غائبانہ حاجات میں جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. آج تو سارے چپ ہو یار، تو خیر دے سبحان اللہ. یہی تو میں کبھی تقریر نہیں کی تھی یار. سبحان اللہ. یہ مطلب ایک بندہ جاگ لے. تھوڑا جہا آواز آ گئی نہیں تو سمجھ آئے تو پلے کوئی گل میں بھی مطمئن ہوں. ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مولا بڑی ہو گئی. غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے بڑی بات ہے کہ وہ ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں. اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے بات آگے بڑھانی ہے. مکھی کا بنانا تو درکنار، مکھی بنانی پڑے گی، اس کا وجود بنانا پڑے گا. مکھی بنانا پڑے گی، اس کے کان بنانے پڑیں گے، پھر قوت سماعت دینی پڑے گی، آنکھیں بنانی پڑے گی، قوت بصارت دینی پڑے گی، دل فٹ کرنا پڑے گا، جگر بنانا پڑے گا، معدہ بنانا پڑے گا. خدا گواہ ہے جتنے جوڑ اللہ ہاتھی میں فٹ کرتا ہے اتنے ہی جوڑ اللہ چیونٹی میں بھی فٹ کرتا ہے. مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے بنانا پڑے گا تو پھر اس پہ روح پھونکنی پڑے گی. قرآن نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی ان کے معبودوں سے کوئی چیز ان کے سامنے سے اٹھا کر لے جائے تو وہ مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے. بولو نا.
معنی ہی غلط کیا تو صحیح سبحان اللہ آخر لگی میں نے تو معنی صحیح نہیں کیا یسلب کا معنی لینا ہوتا ہے یسلب کس کو کہتے ہیں لینا سلب کرنا چھین لینا وہی یسلبہم الذباب شیئا اگر مکھی ان کے معبودوں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے لا یستنقذوہ منہ وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے یہ چھیننا کیا ہے ذرا مجھے رومال دیں یہ رومال ہے یہ ہمارے عزیز طالب علم بیٹھے یہ لینا چاہتے ہیں لینا میں دینا چاہتا ہوں یہ ہے لینا یہ چھیننا چاہتی ہیں تو پھر کیا ہوگا میں ادھر سے پکڑ لوں گا وہ ادھر سے پکڑ لیں گے وہ اپنی طرف زور لگائے گا میں اپنی طرف زور لگاؤں گا دونوں نے زور لگایا میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی یہ طاقتور تھے چھین کے لے گئے جو چھین لیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور جس سے چھینی جائے زور سے بولو یار وہ کمزور ہوتا ہے اللہ نے کہا تیرے مشکل کشا ایڈے کمزور نہیں مکھیاں بھی انہاں کو شیاں کھس کے لے جانیاں نہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب ضعفہ کہو نہیں ضعفہ کا معنی ہوتا ہے طاقتور ضعفہ کا معنی ہوتا ہے قوت والا ضعیف کسے کہتے ہو ضعفہ مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے مولا جس سے مانگا جا رہا ہے یقیناً وہ کمزور ہے مکھی اس سے چیزیں چھین لیتی ہے لیکن مولا مانگنے والا کیسے کمزور ہے یہ تو مل آنر ہے یہ تو ارب پتی ہے یہ تو سینکڑوں مربوں کا مالک ہے یہ تو بڑا تاجر ہے یہ کیسے کمزور ہوا مفسرین نے لکھا ضعف الطالب مانگنے والا کمزور ہے فی العقل کس لحاظ سے کمزور ہے کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا ہے یہ عقل کے حساب سے کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور ہے فی القدرت اس کو اختیار حاصل یہ ایسے جب پڑھی جاتی ہے تو ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بتانی ایسا نہیں اس سے مراد کیا ہے بت ہیں وہ بت پوجتے تھے اور ہم بت نہیں پوجتے ہم تو نبیوں ولیوں کی یہ ایتے ہم پر فٹ نہیں اشاعت و توحید والے زیادتی کرتے ہیں بتانی آیتا ساڑھے تے ٹھوکر لگے یہ لوگ تحریروں میں کہتے ہیں تحریروں میں بھی لکھا لوگوں کتابیں لکھی اس بات کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد ہوتے ہی بت ہیں من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء نہیں ہوتے ہی بت ہیں ضد کا تو علاج کوئی نہیں ضدی بندے نے تو ماننا نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا دل والا برتن سیدھا رکھو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنے کی گنجائش ہو کوئی سورت مائدہ کا آخری ہو جائیے جا کے گھروں میں ترجمہ دیکھیں
کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے تو، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے تو، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے تو، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے تو، کھلی اجازت ہے آپ، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے پڑھیے۔ میں کہتا ہوں ترجمے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں ابھی حل کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ قیامت کے دن کہیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، انت قلت للناس، کیا آپ لوگوں سے کہہ کے آئے تھے، کیا آپ نے لوگوں کو یہ تلقین کی تھی اتخذونی، کہ بنا لو مجھے و امی اور میری ماں کو الہین، دو معبود من دون اللہ؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ کوئی چپ کر گیا، کس کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے؟ بولو نا، حضرت عیسیٰ کا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مائی مریم کا، آگے من دون اللہ ہے، یہ بولتے ہیں؟ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہو جہاں من دون اللہ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سودا جو ہے نا، یہ پرچون کا سب کاروبار کیتے ہی کریں گے، ساگت تھوک کا کاروبار۔ ایک آیت اتخذوا احبارہم ورہبانہم، احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی بڑا عالم، رہبان درویش، گدی نشین، مرشد، اتخذوا احبارہم، جاؤ جس عالم کا ترجمہ اٹھانا ہے اٹھاؤ، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے پیشواؤں کو، گدی نشینوں کو، پیروں کو، اربابن، انہوں نے رب بنا لیا مولویوں اور پیروں کو، من دون اللہ، اللہ کے۔ یہ من دون اللہ کا اطلاق کس پہ ہو گیا جی؟ اربابن اور رہبان کا۔ ایک آیت ہے قرآن پاک، کیوں لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہو کہ وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے؟ قرآن نے بتوں کی پکار سے منع کیا ہے۔ جہاں جہاں قرآن ذکر کرتا ہے وہاں سے مراد بت ہوتے ہیں۔ یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جتنے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو، سکول کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، کوئی ٹیچر پروفیسر وکیل، خدا کے لیے بندیالوی ہاتھ جوڑ کے تم سے کہنا چاہتا ہے، خدا کے لیے جواب دیجئے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے جواب دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، یہ سمجھانے کے لیے لوگوں بت نہ پوجے کرو، نبیاں ولیاں دیاں قبرہ پوج لیا کرو۔ یہ سبق دیا تھا میرے نبی نے۔ بت نہیں پوجنے چاہیے، وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء اولیاء کی پکار کر لیا کرو، وہ تمہاری جھولیاں بھر دیں گے۔ یہی میرے نبی نے سمجھایا تھا، یہی میرے نبی کی دعوت تھی۔ بات طویل ہو جائے گی، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن آخر میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی بھٹکا ہوا ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اس کو سمجھ دے۔ حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھائیے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، موطا امام مالک، کوئی سی کتاب حدیث کی اٹھائیے، پڑھیے۔ میرے آقا نے اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ کرو مانی،
لعنت اللہ علی الیہود والنصارى کا کرو مانا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں یا رسول اللہ، کیوں آپ لعنت فرما رہے ہیں یہودیوں پر اور عیسائیوں پر؟ میرے آقا نے فرمایا اتخذوا، انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء۔ اس کا معنی تو کرو یار، نہیں تو میں تقریر چھوڑ کے نس جانا چاہیے۔ اس کا معنی تو کریں گا، مجھے بھی پتا چلے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ قبور انبیاء، زور سے بولو، زور سے بولو۔ انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، قبور انبیاءہم، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ، نہ ضد ہے، نہ اناد ہے، نہ ہٹ دھرمی ہے، نہ کسی کو ضد کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے میری یہ تقریر لاکھوں بندوں تک پہنچے گی، کئی علماء میری اس تقریر کو سنیں گے۔ بندیالوی کہنا چاہتا ہے، تیرا عالم کہتا ہے، تیرا خطیب کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے، قرآن نے بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے، اور آمنہ کا لال کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوجا کرتے تھے۔ فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے خطیب کی مان لے یا آمنہ کے لال کی مان، تجھ پر فیصلہ ہے میرا۔ اپنے خطیب کی منگنی گئی کہ وہ بت پوجتے تھے، بتوں کی پوجا سے قرآن نے منع کیا ہے صرف، یا نبی پاک کی ماننی ہے؟ میرا آقا کہتا ہے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ یہ جو اتخذوا کا لفظ ہے، بنا لیا، بنا لیا، اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے بنا لیا اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں۔ قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجدیں۔ کیا مانا؟ جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام انہوں نے کہاں کرنے شروع کر دیے؟ ایک مانا یہ بھی، پختہ بنانا تھا کس کو؟ مسجد کو۔ بنایا کس کو؟ غلاف چڑھانا تھا کس پر؟ کعبے پر۔ چادریں چڑھائی کہاں؟ خوشبو لگانی تھی کہاں؟ روشن کرنا تھا۔ کمکمے اور دیے جلائے کہاں؟ کون سی تعظیم ہے جو اللہ کے گھر کے لیے وقف تھی اور تم نے قبروں پہ خرچ نہ کی ہو؟ اس کے باوجود سب خیریت ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ہر مسجد کی تعظیم خرچ کی گئی کس پر؟ کوئی فوجی بیچارہ ملازم تھا، گھر سے نوکر ملنے گیا تو فوجی کہتا ہے سنا گھر خیر خیریت سی؟ اس نے کہا جی بالکل گھر خیر خیریت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے وہ جو آپ کی کتیا تھی نا وہ مر گئی۔ اس نے کہا میری کتیا مر گئی؟ آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں ہے بندیال، یہ سرداری نظام ہے، اللہ دی قسم میں کتیاں دی اتنی خدمت کر دے جتنی ماں دی بھی نہیں کرتی، ماں کی نہیں کرتے کتوں، اور کتوں کی نسلیں یاد، یہ فلانے کا پتر ہے، یہ فلانے کا پوترا، اللہ نے میراثی بنایا کہ کتوں کا میراثی، سینکڑوں مربع زمینوں کے مالک ہیں وہ، کتوں کی نسلیں یاد کر رکھی۔ میری کتیا مر گئی، اس کو کیا ہوا؟ ہڈی پھنس گئی تھی، مر گئی۔ اس نے کہا ہڈی والا گوشت تو ہم نے ڈالا کبھی نہیں، ہم تو مکھن کھلاتے تھے۔ اس نے کہا جی آپ کی اونٹنی تھی نا وہ مر گئی تھی۔ اس نے کہا میری اونٹنی بھی مر گئی، اس کو کیا ہوا؟
کہ پیر سے پتھر اٹھا کے لانے تھے جی، داغ لگ گیا مر گئے. پتھر کیوں اٹھا کے لانے تھے بھائی؟ مکان تو میں بنا کے آیا تھا. وہ جی آپ کی ماں اور آپ کے باپ دونوں مر گئے تھے، ان کی قبریں بنانی تھی، باقی سب خیریت. باقی سب میرے ماں باپ مر گئے، انہیں کیا ہوا؟ کیا بتائیں جی، کمرے کے نیچے بیٹھے تھے، وہ جو مکان آپ بنا کے آئے تھے، دھڑام سے لنٹر گرا، اس کے نیچے دب گئے. کتیا بھی مر گئی، دوسری بھی مر گئی، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، مکان بھی گر گیا، باقی سب خیر. تم نے بھی کوئی تعظیم نہیں چھوڑی رب کے گھر کی، جو خرچ نہ کی ہو قبروں پر، اس کے باوجود ہو سب خیر. انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں. میں نے کہا نا اصل تھوک دے وپاریاں. ایک حدیث کیا ہے، ایک اور حدیث سنو. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح. آدھا ترجمہ میں کروں گا، آدھا آپ سے کروانا ہے میں نے. اولئک وہ لوگ، اذا مات جب مر جاتا تھا، فیہم ان کے اندر، الرجل الصالح. شاباش شاباش شاباش. تم بت لگائے رکھتے ہو ہمیشہ. وہ بت پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. میرا آقا کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصبروا فی تلک الصبح اولئک هم شرار الخلق عند اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس کی تصویریں اس میں لٹکا دیا کرتے تھے اس بزرگ کی. اب فیصل آباد کے لوگوں کو بتانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں. بازار میں بیٹھے ہیں، کتبے لیے بیٹھے ہیں، تصویریں ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، اس میں کشتی ہے، بوڑھی عورت ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. صبروا فی تلک الصور. اس بزرگ کی تصویریں اس میں لٹکایا کرتے تھے، قبروں پہ سجدے کرتے تھے. اگلا لفظ سنا، بندیالوی کا لفظ نہیں ہے، آمنہ کے لال نے کہا اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ. اللہ کے ہاں یہ لوگ اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر ہوتے. شرار الخلق کون؟ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصبروا فی تلک الصبح. جس معاشرے میں میرے نبی آئے تھے، چلو واپس آؤ یہاں. جس معاشرے میں میرے نبی آئے تھے، اس معاشرے میں جو لوگ تھے ان کے عقائد خراب تھے. وہ ایک پتھر اٹھاتے، اس کو تراشتے، تصویر اور مورت بناتے. کس کے نام کی؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات، منات، عزا، ان کے نام پر تصویریں بناتے تھے. پھر ان کے سجدے کرتے، نظریں، نیازیں، پکار. عقائد ان کے خلاف اور اعمال. شراب ان کی گھٹی میں پڑی. زنا فیشن ہے. جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھا جا رہا. لوٹ مار، قتل و غارت، راہ زنی، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، ساری برائیاں ان میں موجود تھی. شرک ان میں، کفر ان میں، الحاد ان میں، زناکاری ان میں، شراب نوشی ان میں، سود خوری ان میں، ڈاکہ زنی ان میں، لوٹ مار ان میں، لڑکیوں کو
اس معاشرے کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ اس دور کا نام کیا رکھا گیا؟ دور شرک و کفر، دور شراب نوشی، دور سود خوری. نئی نام رکھا گیا، نئی نام رکھا گیا. اس دور کا نام رکھا گیا دور جاہلیت. اگر بندیال بھی اپنی بات کے سمجھانے میں کامیاب ہوتا تو انشاءاللہ لوگ بڑا لطف لیں گے. اس کا نام کیا رکھا گیا؟ بولو ذرا زور سے. دور جاہلیت. معلوم ہوتا ہے ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ جہالت. جہالت. ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ جہالت. جہالت ہوگی تو شرک و کفر ہوگا، جہالت ہوگی تو زنا عام ہوگا، جہالت ہوگی تو سود خوری ہوگی، جہالت ہوگی تو ڈاکہ زنی، چوری چکاری، قتل و غارت ہوگی، جہالت ہوگی تو کم تولنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ظلم کرنا. یہ ساری برائیاں ہوں گی. ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو. اٹا پڑا تھا وہ معاشرہ، کالی چادر تلی ہوئی تھی جہالت کی. میرے رب نے فیصلہ کیا اس چادر کو ہٹایا جائے، اس جہالت کا دور ختم کیا جائے. تو رب نے میرے آقا کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا، اور تاج پہنانے کے بعد وحی کے پہلے لفظ آئے اقرا. اقرا پڑھیے. جہالت دور کرنی ہے. جہالت دور ہوگی کس سے؟ پڑھنے سے. پڑھیے. جہالت کی چادر ہٹانی ہے اور جہالت دور ہوگی پڑھنے سے، جہالت دور ہوگی تعلیم سے. مگر جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس تعلیم سے جہالت دور نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. جہالت دور ہوگی اس تعلیم سے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو. اسی لیے کہا اقرا بسم ربک. اقرا بسم ربک. وہ تعلیم ہے قرآن و سنت کی تعلیم، جس کے پڑھنے سے جہالت کیا ہوگی؟ دور ہوگی. جس سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو. الف سے انار، الف سے اللہ بھی ہو سکتا تھا، بے سے بکری، میم سے میز، کاف سے کرسی. یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ طوطا ہے. اس تعلیم سے جہالت دور نہیں ہوگی، بڑھے گی. اس تعلیم سے جہالت بڑھے گی. معاف کیجئے گا، یہ جو شہروں میں کلاب آباد ہیں، شام کے ٹائم جو کلاب آباد ہوتے ہیں اور ان کلبوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہاں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جاہل لوگ. ان کلبوں میں جاہل لوگ ہوتے ہیں. ایک معصوم بچے کا باپ قتل ہو گیا، دن دہاڑے قتل ہوگا. کیس عدالت میں چلا. قاتل پارٹی طاقتور ہے. یہ بچہ، اس کے دوسرے رشتہ دار کمزور ہے. جج صاحب رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتا ہے. اس تعلیم نے جہالت کو کم کیا یا بڑھایا؟ ظلم کم کیا یا بڑھایا؟ آپ تو فیصلہ آباد میں بیٹھے، میں کئی ایسے اضلاع کو جانتا ہوں
جن کی تحصیلیں 60 کلومیٹر دور ہیں. 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بندہ آیا ہے دفتر میں عرضی لے کر. دفتر کے باہر پہنچا، چوکیدار نے کہا صاحب میٹنگ میں. صاحب کہاں ہے؟ میٹنگ میں. یہ بیچارہ باہر نکلا، کسی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے چنے روٹی پیٹ پوجا کی، واپس آیا تو چوکیدار نے کہا صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے. کسی نے خیال کیا کہ یہ کتنے دور سے آیا ہے؟ اس تعلیم نے جہالت کو ختم کیا یا بڑھایا؟ رشوت عام ہوئی، شراب نوشی عام ہوئی، زناکاری عام ہوئی. جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. اندھیرے ختم ہوں گے محمد عربی کی تعلیم سے، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیم جو ہمارے دینی مدارس میں دی جاتی، جو ہمارے دینی مدارس میں دی جاتی. اللہ اکبر. میں مانتا ہوں، خدا گواہ میں انکار نہیں کرتا، سائنس کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، اس نے اچھے اچھے سامان بنائے، کوئی انکار نہیں. دیکھو پتہ چلتا ہے کہ اب رات ہے، کمکمے ہاں جگمگا گیا سارا جہان. کاریں، ٹرکیں، بسیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، توپیں، ٹینکیں، بم ہیں، موبائل ہے. کیسی کیسی چیزیں بنا، کیسی ترقی ہے، کتنے کتنے سامان بنائے سائنس کی تعلیم نے. میں قطعاً اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں اس کا انکار. لیکن میری ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے. بندیالوی کہتا ہے دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان نہیں بنائے گی. یہ کون بنائے گی؟ بش. جی یہ بنائے گی بش. یہ فیصلہ بادل سمجھ نہ آئے تو میں کی کروں. یہ بنائے گی بش. بش عراق میں داخل ہوگا، عورتوں کی عزتیں لوٹے گا. افغانستان میں آئے گا، بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرو دے گا. فلسطین میں داخل ہوگا، لیبیا میں داخل ہوگا، خون کی ندیاں بہا دے گا. یہ قتل و غارت کرے گا، معصوم لڑکیوں کی عزتیں لوٹے گا. یہ دنیا کی تعلیم کا پڑا ہوا. اس کے مقابلے میں مدرسوں کا پڑا ہوا جب کسی جگہ پہ فاتح بن کے آئے گا، نہ ڈھول، نہ ڈھمکا، نہ ناچ، نہ رقص. سارے برسر اقتدار آنے والے اپنا سرزمین. یہ فرق ہے تیری تعلیم میں اور ہماری تعلیم. تیری درسگاہوں کا پڑا ہوا. بدیالوی اشارہ کرے گا، وضاحت نہیں کرے گا. کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ تیری درسگاہوں کا پڑا ہوا امریکہ کی ایک کال پر ڈھیر ہو گیا، ایک کال پر. اور ہماری درسگاہوں کا پڑا ہوا، اس کو کسی نے کہا امریکہ کا صدر تو اس سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اس کتے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، کتے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ فرق ہے تیری درسگاہوں میں اور ہماری درسگاہوں میں. اس کو ملحوظ رکھ. تو ہمیں تانا دیتا ہے کہ تمہارے مدارس نے کیا کیا، تو ہمیں تانا دیتا ہے دینی مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے. نکھٹو لوگ، نکمے لوگ، معاشرے پہ بوجھ لوگ، مدارس نے نکھٹو لوگ پیدا کیے. تو ہمارے مدرسے کا ایک بچہ ثابت کر، ایک بچہ جس نے فیصل آباد کے چوک پہ کھڑے ہو کے اپنی صنعت کو آگ لگائی کر کے
वो तेरे कॉलेज के पढ़े हुए हैं जो संघों को आग लगा देते हैं कि मुलाजमत नहीं मिलती। हमारा कोई बच्चा पेश कर जिसने बेरोजगारी से कभी खुदकुशी की हो, चल तुझे चैलेंज है, हमारे मदारिस का कोई पढ़ा हुआ साबित कर जिसने खुदकुशी की हो, मुलाजमत नहीं। तुमने हमारे मदारिस का क्या मुकाबला करना है? तुम सरकारी ग्रांट लेकर भी स्कूल नहीं चला सकते। हम सरकारी ग्रांट के अलावा भी हजारों मदारिस चलाने वाले लोग ना उचल के। मुझे यहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल की फीस है 5,000 रुपए। बच्चे पानी बोतलों में भर के खुद ले जाते हैं। तेरे स्कूल में वहां पानी पीने का पानी नहीं, एयर कूलर नहीं, पंखा नहीं। हमारे पास आ, हम तुझे दिखाएं। कमरों में कालीन बिछे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, जनरेटर का इंतजाम है। खुदा दी कसम है, जी रोटी है खाने ने थोड़े नसीब भी कभी नहीं लगता। हमारे दीनी मदारिस का तुमने कैसे मुकाबला करो? ग्रांट लेके उसके बाद तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती। कुर्सी होती है तो मेज नहीं होता, मेज होता है तो कुर्सी नहीं। हमारे एक मौलवी साहब कहते हैं, मैं एक स्कूल के करीब से गुजरा, मैंने देखा टीचर साहब कुर्सी पे बैठे हुए, आगे मेज नहीं है, उन्हें खड़ा मुंह था मारे, खड़ा मुंह था मार के उसने मेज बनाए। वो अपने स्कूल संभाल, तो इसे अपने स्कूल नहीं संभाले जाते। तुझे फिक्र हमारी पड़ गई है। ये निखट्टू लोग पैदा करते हैं, निकम्मे लोग पैदा करते हैं। बंदियालवी चैलेंज करता है तलबा, शहरियों ने तो नहीं बोलना, तुम्हारे जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूं, तुमने बोलना। बंदियालवी चैलेंज करता है, तू अपने दुनियावी स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में कोई एक बंदा दिखा जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बराबर हो। लेके शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन जैसा हो, लेके आ। कोई एक दिखा जो मौलाना अशरफ अली थानवी जैसा हो, लेके आ। जो एक दिखा जो मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह जैसा हो। इस जमाने में तेरे स्कूल और कॉलेजों के पढ़े हुए लोग अंग्रेज के कुत्ते नहलाते थे, उनके घोड़ों की खारिश किया करते थे और मुरब्बे लेते थे, घोड़ी पाल मुरब्बे। उस जमाने में हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ हुसैन अहमद मदनी कराची के खालिक दीना हॉल में खड़ा है और जज कहता है, हुसैन अहमद तुमने ये कहा है, FIR में लिखा हुआ है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, तुमने कहा है। हजरत मदनी ने कहा है क्या होता है? तेरी अदालत में खड़े होकर कहता हूं कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। कहता है इसकी सजा जानते हो? सजाए मौत है। हजरत मदनी ने लट्ठा बगल से निकाला, मेज पे फैलाया, फरमाया सदा जानता था, इसलिए देवबंद से कफन साथ ले गया। तुमने हमारा क्या मुकाबला? हमारी एक तारीख है। उसी अदालत में मौलाना अबुल कलाम आजाद खड़े, जज कहते हैं अबुल कलाम ये चुप, अबुल कलाम ये चुप। लीडर ने कहा जनाब आपसे मुखातिब है, जवाब दो ना कि मैं हाजिर हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा इसको कहो मेरा वो नाम ले जो मेरे माँ बाप ने रखा है। ये तो लोग मुझे अबुल कलाम कह देते हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम मोहिउद्दीन। उसने लिखा गुलाम मोहिउद्दीन। सुना कौम, सैयद, पेशा। फिर तलबा से कहना चाहता तुम्हारी तर्जुमानी है, तुम बोलोगे। पेशा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया पेशा को बताता हूं, लिखोगे? उसने कहा लिखने के लिए बैठा हूं।
فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا. انگریز کے خلاف بغاوت کرنا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب تو گھوڑی پال مربے لیتا تھا, انگریز کے کتے نہلایا کرتا تھا. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. جج کہتا ہے اس کی سزا جانتے ہو, بغاوت کرنا اس کی بڑی سخت سزا ہے. میں ہلکی سزا دیتا ہوں, 6 مہینے قید با مشقت. اسے لکھا, سنو اس کے ذہن میں تھا مولوی یہ رکھ جائے. اور مولویوں کے پاس ایک بچنے کا طریقہ ہوتا ہے, سبقت لسانی ہو گئی. کیا ہوگی یہ سبقت لسانی کا ترجمہ آپ کی زبان میں یوں ٹرن. سبقت لسانی کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جی کہنا کچھ اور چاہتا تھا, نکل کو جو میں وہی جملے سنانے لگا ہوں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہے تھے, تاریخ نے محفوظ کی. سنو جملے, لطف لو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کتنی حرکت سزا لکھتے ہوئے تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے, سزا سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی. تو نے ہمارے مدارس کا کیا مقابلہ کرا؟ ہم نے تو انگریز سے ٹکر لی. آج بھی تجھے اعتبار نہیں آتا تو برطانیہ کی لائبریریوں میں جا کے دیکھ, رپورٹ پر ان کی سیکورٹی کی رپورٹ ہے کہ جب تک دارالعلوم دیوبند موجود ہے انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں ٹک سکتے تھے. یہ ساری برائیاں اس معاشرے میں موجود تھی. پھر میرے نبی پر پہلی وحی اتری, اقرا پڑھیے. جہالت دور کرنی ہے تو جہالت دور ہوگی کس سے؟ پڑھنے سے. جہالت دور ہوگی کس سے؟ تعلیم سے. پھر میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا. شاید میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مزہ تب ہے کہ میں بس بات کرتا چلا جاؤں, آپ سمجھتے چلے جائیں, لطف لیتے چلے جائیں. میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا, اپنی سنت کا رنگ چڑھایا, تو پھر تبدیلی آئی. لفظ سے بڑا بدنام ہی لیکن کی کری گئی. پھر معاشرے میں تبدیلی آئی. کیسی تبدیلی آئی بھائی؟ اس دور کا نام دور جاہلیت تھا. میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا تو فرمایا خیر القرون قرنی, سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کبھی یہ زمانہ کیا کہلاتا تھا؟ دور جاہلیت. اور آج یہ زمانہ کیا ہو گیا؟ خیر القرون قرنی. وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے. یار کبھی کبھی بات کی جائے چھپا کے تو میں لوگوں کے چہرے پڑھتا ہوں کہ میں اس بات کو کھولوں گا تو لوگ اس سے پہلے سمجھ جائیں کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے. وعدہ کرتے ہو؟ آئی ناراض لگتی ہو نہیں بولو, کرتے ہو وعدہ؟ وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے, بتوں کے سامنے ہاتھ باندھتے, ان کو چومتے تھے چومتے. میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا تو انہی میں سے ایک آدمی احرام باندھنے کے بعد طواف کرنے کے لیے حجر اسود کے قریب آیا. حجر اسود کے قریب آیا, چومنا چاہتا ہے. ذہن میں آیا یہ نئے نئے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ کہیں گے سن پتوں دے چومن کو منع کر دے دیں. آپ پتھر چومن لگ ہوئے نے تو وہ چند قدم پیچھے ہٹا, حق کے حجر اسود کو کہتا ہے انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر. میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے, میرا نفع نقصان
تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ میرے نبی نے تبدیلی لے آیا معاشرے میں، مشرک موحد ہو گئے۔ بولو یار، مشرک کیا ہو گئے؟ مشرک موحد ہو گئے، توحید، شرک کی جگہ توحید آ گئی۔ وہ جو زانی تھے عزتیں لوٹ لیا کرتے تھے، حاتم طائی کی بیٹی کو اس کے بھائی کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، وہ زیوروں سے لدی ہوئی ہے، راستے میں تنہائیاں آئیں، راتیں آئیں، یہ پہنچے تو بھائی نے کہا، عدی نے تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا، تو یہاں کہاں؟ اس نے کہا محمد نے رحم کر دیا صلی اللہ۔ تو ان کے دربار میں گئی تھی؟ ہاں بھیا ان کے دربار میں گئی تھی، ان کو دیکھا ہے۔ عدی کہتا ہے کیف وجدت محمدًا واصحابہ، پھر تو نے محمد کے یاروں کو کیسا پایا، کیسے لوگ تھے؟ کہتی ہے بھائی تجھے کیا بتاؤں، بس اتنی بات سن، میری عزت میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد کے گھر میں محفوظ تھی۔ انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، کافروں کی عورتوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، جو لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے، لڑکی کی پیدائش برداشت نہیں کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن حضرت حمزہ کی بیٹی لوٹتی ہوئی آئی، چچا چچا چچا، میرے نبی کی طرف بھاگی حضرت حمزہ کی بیٹی۔ 3 صحابی ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اس کی پرورش میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ کبھی اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے، کبھی دوسریوں کی بیٹیوں کی پرورش کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ میرے نبی نے رنگ چڑھایا۔ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں، جو جھوٹ بولتے تھے اور بندہ جھوٹ بولے بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں فرشتے۔ جھوٹ بولتے تھے فرشتے دور بھاگا کرتے تھے۔ میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا قرآن کا تو انہی میں سے ایک آدمی احد میں شہید ہوتا ہے تو رب کے فرشتے اسے غسل دینے کے لیے اتر پڑتے ہیں، اتر پڑتے ہیں۔ وہ لوگ لٹیرے، قاتل، دہشت گرد، اجڑ، ان کا نام لیا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے مت نام لو ان کا، عرب کے بدو، عرب کے جاہل، مت نام لو ان کا۔ میرے نبی نے رنگ چڑھایا قرآن کا، پھر ایسی تبدیلی آئی کہ آج بھی ان کا نام ہماری زبان پہ آئے تو زبانیں بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، رضی اللہ، رضی اللہ، رضی اللہ۔ یہ دینی مدارس یہی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ جو بچے طالب علم ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، ان کی دستار ہونی ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ دستار تو پتہ نہیں پاؤ بھر کی ہوگی، پاؤ کی ہوگی، بات پاؤ کی سر پہ رکھی جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستار نہیں ہے، ایک پہاڑ آپ کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں، آپ محسوس کریں تو آج ایک پہاڑ آپ کے سر پہ آنے والا ہے۔ پہلے آپ غیر ذمہ دار تھے، نہ فکر نہ فاقہ، کمائیں گے اور کھائیں گے ہم، کوئی فکر نہیں۔ اب آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، اس دستار کی لاج رکھیں گے، اس دستار کی لاج رکھنی ہے۔ اور لاج یہ ہے، جہاں بھی جانا ہے، خطیب بننا ہے، مدرس بننا ہے، مصنف بننا ہے، امام بننا ہے، جہاں بھی جانا ہے، اللہ کا قرآن واضح طور پہ بیان کرنا، اس میں مداہنت نہیں کرنا، حق کو نہیں چھپانا، توحید کو نہیں چھپانا۔ آپ اللہ کے قرآن کی خدمت کریں، دنیا کی دولت آپ کے پیچھے ہاتھ تھام کے پھرتی رہے گی۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔